اسلامی دنیا ایک ایسا خواب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے جڑا ہے، ایک ایسا تصور جو اخوت، بھائی چارے اور امت کی وحدت پر قائم ہے۔ لیکن آج یہی امت نفرتوں، فرقوں اور مسلکی تعصبات کے ہاتھوں بکھرتی جا رہی ہے۔ آج جب اسرائیل عالمی قانون اور انسانیت کی دھجیاں اڑا کر ایران پر حملہ آور ہوا تو ایران نے بھی جواب میں وہ جرأت کسی اور اسلامی ملک سے نظر نہیں آئی۔ ایران واحد اسلامی ملک جو اسرائیل کے آگے لفظوں کی نہیں عمل کی زبان بول رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ اسی لمحے کچھ اسلامی ممالک میں اور بالخصوص پاکستان میں ایران ہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کو اسرائیلی پراکسی کہا جا رہا ہے، اس کے جوابی اقدامات کو ڈرامہ قرار دیا جا رہا ہے، مسلکی دشمنیاں نکال کر اس آگ کو مزید بھڑکایا جا رہا ہے جس میں پوری امت جل رہی ہے۔ یاد رکھیں، یہ وقت مسلکی اختلافات کا نہیں، یہ وقت ذاتی پسند و ناپسند کا نہیں، یہ وقت امت کو جوڑنے کا ہے، نہ کہ توڑنے کا۔ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطین، غزہ، شام اور اب ایران خاک و خون میں لپٹے ہیں، صرف سوشل میڈیا پر تبصرے، الزامات اور تحقیر میں مصروف ہیں۔ کیا ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب دشمن دروازے پر کھڑا ہو تو گھر کے افراد آپس میں لڑنا چھوڑ دیتے ہیں؟ جب دشمن سامنے ہو تو اختلافات کو پیچھے رکھ کر اتحاد ہی اصل ہتھیار بنتا ہے۔ آج ایران کی حمایت صرف ایران کی حمایت نہیں، یہ مظلوموں کی حمایت کی کھلی جارحیت کے خلاف ایک موقف ہے، یہ امت مسلمہ کے زندہ ضمیر کی نشانی ہے۔ اگر ہم نے آج ایران کو تنہا چھوڑ دیا تو یاد رکھیں کل ہماری باری بھی آئے گی، اور اس کا اظہار اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کھلے عام کر بھی رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ اس کھلی دشمنی کو سمجھ نہیں پا رہے۔ دشمن کو پورا موقع اپنے ہاتھوں سے ہم خود دے رہے ہیں۔ آواز اٹھائیے اس سے پہلے کہ ہماری باری آئے تو کوئی ہمارے لیے آواز اٹھانے والا ہو۔ لہذا وقت ہے جاگنے کا، وقت ہے متحد ہونے کا، وقت ہے آواز بلند کرنے کا۔ ایران کی حمایت، اسرائیل کی مذمت، امت کی وحدت کا پیغام عام کیجیے تاکہ دشمن کے دل میں خوف اور لرزہ طاری ہو، نہ کہ وہ بے باک ہو جائے۔ اگر آپ حمایت نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کیجیے، امت کی وحدت کو پارا نہ کیجیے۔